السلام علیکم ناظرین کرام، کل رات کو جو عمران خان کو حالت احرام میں گرفتار کیا گیا اس پر انتہائی سخت رد عمل آیا ہے، عام پبلک کا بھی اور جو صحافی برادری ہے ان کا بھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جس کو عدالت نے اجازت دی، جس نے یہ شورٹی دی کہ بھائی میں ہر صورت واپس آؤں گا، میں صرف حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور وہاں پہ فریضہ حج ادا کروں گا اور واپس پاکستان کے اندر آؤں گا، اپنے ملک میں آؤں گا، اپنا ملک میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے میرے ملک کی کوئی عدالت، کوئی تحقیقاتی ایجنسی، کوئی میرے ملک کا ادارہ مجھے جہاں بلائیں گے، جب بلائیں گے میں آؤں گا، میں بھاگ نہیں رہا، لیکن پھر بھی ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ اب کون نہیں ان کو جانے دے رہا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ جو فرنٹ فیس ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ پولیٹیکل فرنٹ فیس ہوتا ہے، اور پنجاب میں اس وقت حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کو اس فیصلے کی، یعنی کہ یہ جو عمران ریاض خان کو روکا گیا ہے، اس کی بہت بہت بڑی اور بھاری قیمت، سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا بعد میں کل جب الیکشن ہو تو مریم نواز صاحبہ جلسے میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ عمران ریاض خان کو ہم نے نہیں روکا تھا، ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کس نے روکا۔ آپ پھر جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ابھی ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ پولیس آپ کے نیچے ہے، پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور جناب محترم عزت مآب ابھی غالباً تھوڑی دیر پہلے آئی جی صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے کسی کو گرفتار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اب کیا کیس ہے، کیا ایف آئی آر ہے، وہ پولیس نے نہیں دکھائی۔ بہرحال جو لوگوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے حج پر جانے کی اجازت ملنے کے بعد عمران ریاض خان کو گرفتار کرنا، اور وہ بھی حالت احرام میں، یہ افسوسناک ہے۔ عمران ریاض حج پر جا رہا تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ نہیں رہا تھا۔ اس نے ملک چھوڑ کر جانا ہوتا تو کب کا جا چکا ہوتا، نہ عدالت کا احترام رہا اور نہ قانون کی حکمرانی رہی۔ اور یہ مقبول جان نے کہا کہ حالت احرام میں حرم میں داخل ہونے سے روکنا کفار مکہ کا فعل تھا، جنہوں نے صلح حدیبیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو روکا تھا۔ پھر یزید نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے حالات کر دیے کہ انہوں نے حج کو عمرے میں بدلا اور کوفہ روانہ ہو گئے۔ شہباز شریف اور مریم نواز حکومت نے دونوں کی پیروی کی اور بدترین طریقے سے کی۔ آگے آ جائیں۔ صدیق جان کہتے ہیں کہ مریم نواز کو مبارکباد، انہوں نے ایک مسلمان کو حج سے روک کر بہت اہم کام سر انجام دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اجازت اور احکامات کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ بات تو وزیر اعلیٰ پہ آئے گی۔ مزید صدیق جان لکھتے ہیں کہ حج پر جانے سے روکنا ثابت کرتا ہے کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں، اور احرام میں گرفتار کر کے ثابت کیا کہ یہ کتنے بزدل ہیں۔ صدیق جان اس وقت موجود تھے اینکر عمران ریاض خان کے ساتھ، ان کے وکیل میاں علی شفاق، ایک اور صحافی ہیں لاہور سے شاکر محمود اوان، احتشام عواسی، یہ لوگ سب موجود تھے۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق وہ بھی ساتھ موجود تھے، وہ گاڑی کے باہر کھڑے تھے، وہ تو پوچھ رہے تھے پولیس والوں سے، اور جو سول کپڑوں میں لوگ تھے انہوں نے چہروں پہ ماسک پہن رکھے تھے کہ جناب بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں، آپ ایف آئی اے سے ہیں، آپ اینٹی کرپشن سے ہیں، آپ پولیس سے ہیں، آپ کس ادارے سے ہیں۔ اور جو عمران ریاض خان کے وکیل تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک آپ نے گرفتار کرنا، آپ آئیں لیکن یونیفارم میں آئیں، بتائیں کیا کیس ہے، کیا ایف آئی آر ہے، پھر گرفتار کریں۔ اچھا جی، ایک اور جرنلسٹ ہے جو کہ غیر مسلم ہے، ہرمیت سنگھ، اب سنیں ذرا انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ بات تسلیم کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان ملک کے مسلمان حکمران نے ایک مسلمان صحافی کو اسلام کے بنیادی رکن حج کی ادائیگی سے اس وقت روکا ہے جب وہ حالت احرام میں تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس چیز کا تقدس اور اس چیز کی حرمت ایک نان مسلم جو غیر مسلم صحافی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کتنی غلط بات ہے، لیکن ہماری جو پنجاب حکومت ہے اس کے بارے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، آخر میں ثاقب بشیر صاحب جو کہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے اندر یہ چیز بتائی ہے کہ کہاں پر کیا ہوا، عدالت کے اندر کیا ہوا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو بالکل چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی۔ اور اینکر عمران ریاض خان کے والد کا بیان بھی ہے بڑا اہم، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے حکم پر عمران ریاض کا نام وزارت داخلہ نے ای سی ایل سے نکالا، کیونکہ حکومت عدالت کے سامنے کوئی جواز نہیں رکھ سکی تھی۔ اس کے باوجود 31 مئی کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا اور نام پی سی ایل میں ڈال دیا گیا۔ پھر چیف جسٹس نے پی سی ایل سے بھی نام نکالنے کا حکم دیا، کیونکہ حکومت پھر کوئی جواز پیش نہیں کر سکی تھی۔ عدالت نے ساتھ ہی سیکٹری داخلہ کے اطمینان کے لیے شورٹی کا بھی لکھ دیا
پھر 5 دن گزر گئے، وزارت داخلہ نے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کچھ نہیں کیا۔ انٹرا کورٹ اپیل میں جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں کل اپیلیں پہنچی۔ عمران ریاض نے 10 لاکھ کی شورٹی سیکٹری داخلہ کو دی، انڈرٹیکنگ دی کہ وہ تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرے گا، جب بلایا جائے گا کورٹ کی کارروائی میں حاضر ہوگا۔ اس بنیاد پر وزارت داخلہ نے کل نام پی سی ایل سے بھی نکال دیا تھا۔ پھر ہائی کورٹ کو بیان حلفی دیا کہ حج سے واپسی کے بعد 8 جولائی کو عدالت کے سامنے پیش ہوں گا۔ اس کے باوجود عمران ریاض کو حج جیسے مقدس فریضہ پر جانے سے روکنا انتہائی حیران کن ہے۔ یہ ثاقب بشیر صاحب نے ڈیٹیل لکھی ہے، کب کب کیا کیا ہوا، ای سی ایل میں پی سی ایل میں نام کب آیا، کس کے کہنے پر نکلا۔ اور عمران ریاض کے والد کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں حق کی طرف کھڑے رہنے کی توفیق عطا کی، جنہوں نے پکڑا ان کی بھی خیر فرما، ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ یہ ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے۔ آئندہ باد۔